آئیے اب آگے بڑھتے ہیں، آپ سے ہم سوال کرتے ہیں مختصر سے لفظ میں، شارٹ میں کوئی ایمان کی تعریف کر دے کہ یہ ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن کوئی کہہ دے ہم سے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں، آپ ایمان کی تعریف کر دیجئے تو آپ بتا سکتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں۔ بہت لمبی چوڑی تعریف شاید آپ کر دیں، آپ شاید کہیں جو نماز پڑھے روزہ رکھے وہ ایمان والا ہے، تو یہ تعریف غلط ہوگی۔ تو اس سے تو پھر یہ ہوگا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے پھر وہ بے ایمان ہو جائے، ایمان والا ہی نہیں رہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھے وہ بھی ایمان والا ہے۔ تو ایمان کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو لایا، رسول اللہ نے جو کہا اس میں رسول اللہ کو سچ ماننا، یہ ایمان ہے۔ جو اتنا مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ رسول اللہ نے جتنی بات بتائی اتنی باتوں میں رسول اللہ کو سچا ماننا یہ ایمان ہے، اور ایک بھی بات کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ 99 بات مانے، ایک بات کا انکار کر دے تو وہ 99 بات ماننا بیکار ہو جائے گا۔ 100 بات ہے تو 100 کا 100 ماننا ضروری ہے، تب آپ مسلمان ہوئیے گا۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیا تم اللہ کی کچھ آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ یعنی یہودی اپنے من سے مانتے تھے، جتنا ان کا من کرتا تھا اتنی بات مانتے تھے، اور جتنا ان کا من نہیں کرتا تھا وہ بات چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ نے وعید اتاری قرآن کریم میں کہ جو ایسا کرے کہ آدھی بات پر ایمان لائے اور آدھی بات کو چھوڑ دے، اس کے لیے قیامت میں دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس کا تھوڑا بھی ایمان لانا قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ ایمان لانا ہے، مکمل ایمان لانا ہے۔ میں نے تعریف کیا پیش کی؟ اللہ کے حبیب کی ہر بات میں اللہ کے حبیب کو سچا ماننا یہ ایمان ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا نماز فرض ہے تو نماز کو فرض ماننا یہ ایمان ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن نماز کی فرضیت کو ماننا یہ ایمان ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور ایک بندہ نماز کو فرض نہیں مانتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک بندہ فرض مان رہا ہے لیکن کوتاہی کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ مسلمان ہے بھلے ہی گنہگار ہے، لیکن دوسرا بندہ بھلے ہی ناک رگڑ لے لیکن نماز کی فرضیت کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ کیوں کہ جو ماننا پہلے ضروری تھا اس میں سے اس نے ایک بات کو نہیں مانی۔ اسی کو ہم لوگ اپنے انداز میں کہتے ہیں، اپنی زبان میں کہتے ہیں ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا کفر ہے۔ یعنی جو چیز دین میں ضروری ہے، دین میں جو چیز ضروری ہے اس میں سے ایک بھی بات کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ ایک بندے نے کلمہ پڑھا، وہ مانتا ہے اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، ہمارے نبی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، صرف یہ نہیں مانتا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے، بس یہیں سے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، پچھلا جتنا مانا سارا ختم۔ ایمان مکمل تب ہوگا جتنی بات رسول اللہ نے بتائی ہے جب وہ ہر بات پر ایمان لائے گا۔ رسول اللہ نے کہا اللہ پر ایمان لاؤ، اب ہم چلیے جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان کس طرح لانا ہے، اور اللہ کے بارے میں کیا چیز ماننا ہے اور اللہ کے بارے میں کیا چیز نہیں ماننا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جو چیز ماننا ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو ماننا ہے، دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یہاں تک تو سب مانتے ہیں، شاید ہی کوئی ہو جو اللہ کے ہونے کا انکار کرے۔ بہت کم عقل کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ہر دھرم والے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کس طرح ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کا کام کیا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کیا نہیں کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ میں غور و فکر مت کرو۔ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ نے آسمان کیسے بنایا، بنا
پلر کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کیا، زمین کا شامیانہ بچھایا، انسانوں کو کس طرح پیدا کیا، ان سب میں غور کرو، اللہ تعالیٰ میں غور نہ کرو کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں جب غور کرنے لگو گے تو پھر شیطان وہاں لے جائے گا جہاں ایمان خراب ہو جائے گا۔ میرے آقا ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، اور یقیناً یہ بات ہر کسی کے دل میں کبھی نہ کبھی آئی ہوگی، وہ دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم سے پہلے تمہارے والد صاحب، اس سے پہلے ان کے والد صاحب، اس سے پہلے ان کے والد صاحب، اس طرح کرتے کرتے آدم علیہ السلام، اس طرح کرتے کرتے صرف اللہ سے پہلے کیا تھا۔ شیطان یہاں تک لے جاتا ہے اللہ سے پہلے کیا تھا۔ رسول اللہ فرماتے جیسے ہی تم وہاں تک پہنچو ویسے ہی استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ شیطان یہاں تک پہنچا کر کے تمہیں ورگلانا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا۔ تو اللہ کے حبیب نے اس کے دروازے کو ہی بند کر دیا کہ اللہ کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا ہے، بس جیسا اللہ نے کہا ہے ماننے کو ویسا مان لینا ہے۔ اللہ کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو پھر ایمان خراب ہو جائے گا۔ اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ پہلا مرحلہ آتا ہے کہ اللہ کو یہ کہے اللہ کے وجود کو ماننا، اس بات کو ماننا کہ اللہ ہے۔ اب دوسرا سوال، سب سے اہم سوال جو آتا ہے کہ اللہ ہے تو پھر اللہ ہے کہاں؟ اللہ ہے تو اللہ ہے کہاں؟ آپ لوگ جو اپنے حساب سے جانتے ہیں وہ کوئی بتائیں۔ اس سے پہلے جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہے کہاں، کوئی بچہ آپ سے سوال کر دے اللہ ہے کہاں، کیا اس کا جواب دیجیے گا؟ حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے یہ بھی غلط، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ بھی غلط، اللہ تعالیٰ ذرے ذرے میں ہے یہ اور غلط۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ سوال بہت پیچیدہ ہے، اس کا جواب ایک دم دھیان سے سنیے گا۔ یہ دنیا میں جتنی چیز ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ زمین آسمان، یہ دائیں بائیں آگے پیچھے جگہ وقت، جتنی چیز ہے اللہ نے سب کو بنایا ہے۔ ایک وقت تھا جب کچھ نہیں تھی، جگہ بھی نہیں تھی، یہ آگے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ جو 6 ڈائریکشن ہے یہ ڈائریکشن بھی نہیں تھا، یہ جو وقت ہے یہ وقت بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ان سب کو بنایا ہے، ان سب سے بھی اللہ پہلے موجود تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی جگہ سے پاک ہے۔ جگہ میں وہ ہوتا ہے جس کا جسم ہو، جگہ میں وہ ہوتا ہے جس کا جسم ہو۔ یہ ٹیب ہے، یہ کتاب پر ہے، تو کتاب پر یہ تبھی رہے گی جب ٹیب کا جسم ہے، اور یہ جس پر رہے گی یا تو وہ اس کے برابر ہوگا یا اس سے بڑا ہوگا۔ یہ ٹیب اس کتاب پر ہے تو یہ کتاب ٹیب سے بڑا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے اگر مانے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے تو اس سے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے تب تو آسمان پر ہے، حالانکہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثال کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ انسان کسی چیز کے بارے میں جانتا ہے تو 3 طریقے سے، یا تو اس نے خود دیکھا ہو، یا اس کو کسی نے بتایا ہو، یا وہ کسی کی طرح دکھتا ہو، ان 3 چیز سے جانتا ہے۔ آپ سے پوچھے ہاتھی کیسا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ بتا دیجیے گا ہاتھی اس طرح ہے۔ کسی نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، بڑا بدن ہوتا ہے، تب آپ اس سے سمجھے گا اچھا اس طرح ہوگا، ایک نقشہ بنا لیجیے گا۔ یا پھر ہاتھی کی طرح کوئی دوسری چیز ہو تو آدمی اس کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ اس طرح ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگائے اچھا ایسا ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہاتھی کس طرح ہے تو کوئی گینڈا کو دیکھ کے بولے ایسا ہی بدن ہوتا ہے اس کا بھی، تب آپ سمجھے گا اچھا وہ بھی بہت موٹا جانور ہوتا ہوگا۔ اللہ کی مثال ہے ہی نہیں، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، دیکھنے والا معاملہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ نے اللہ کے بارے میں بتایا نہیں، یہ بھی ختم ہو گیا۔ تیسری چیز آتی کہ اللہ کی مثال ہے ہی نہیں۔ جب تینوں چیز ختم تو اب جاننے کا کوئی طریقہ بچا ہی نہیں، تو بس ایمان یہ لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ زمان سے، اللہ تعالیٰ مکان سے یعنی جگہ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، بنا
مکان کے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیت اس طرح ہے جس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ میں آسمان پر ہوں، کچھ آیت اس طرح ہے، کچھ حدیث شریف بھی اس طرح ہے۔ اسی آیت اور حدیث شریف سے دھوکہ کھا کر کے کچھ لوگوں نے یہ اپنا عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ صحیح اور درست معلومات اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اٹھنے سے، بیٹھنے سے، آنے سے، جانے سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ہم کرسی میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کرسی میں بیٹھنے سے پاک ہے، کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ میری مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جتنی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہو سکتی، اللہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اب کچھ آیت جو ہے قرآن میں جس سے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے گا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی آیت اتاری ہے۔ ایک آیت کو کہتے ہیں متشابہات اور ایک آیت کو کہتے ہیں محکمات۔ آیت متشابہات وہ ہے کہ جس کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور آیت محکمات وہ ہے کہ جس کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے، جس کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا نماز پڑھو، تو اس کا معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے، مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز پڑھنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر میں ہے۔ اب اس کا معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کا معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عرش پر ہے، لیکن اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب آیت کا انکار بھی نہیں کر سکتے، آیت کا انکار کرے تو بھی کافر ہو جائیں، اور یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے تو بھی غلط ہو جائے۔ تو انسان کرے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے قرآن میں دو طرح کی آیت اتاری ہے اور دونوں کو کس طرح ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہے، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، وہ لوگ فتنہ پھیلانے کی غرض سے ان آیات کا معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے خود بیان کر دیا کہ میں نے دو طرح کی آیت اتاری ہے، ایک جس کا معنی ظاہر ہے اور ایک جس کا معنی ظاہر نہیں ہے۔ جن کے دل میں بیماری ہے وہ ان آیت کے پیچھے پڑتے ہیں جن کا معنی ظاہر نہیں ہے۔ یہ دل کی بیماری ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ایسی آیت کو پڑھ کر کے یہ مطلب گڑھ دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، انسانوں والی صفت اللہ کی بنا دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ عرش بنانے سے پہلے بھی تھا۔ عرش کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ عرش بنانے سے پہلے بھی تھا، تو عرش بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیسے تھا؟ تو اس کا جواب یہ کہ اللہ جیسے شروع سے تھا اللہ آج بھی ویسے ہے۔ کیسے ہے یہ کوئی بتا نہیں سکتا، کیسے ہے یہ کوئی بتا نہیں سکتا، لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے یہ کہنا غلط ہے۔ تو پھر ان آیت کا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہماری رب کی طرف سے ہے اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا جب ایسی آیت پڑھی جائے جس کا معنی ظاہر ہو مطلب ظاہر نہ ہو تو علم والے یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ مسلمان یہ کہو کہ جو کچھ ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے مطلب پہ نہیں پڑھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کے مطلب میں نہیں پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا جہنم بھر گئی ہے؟ اور کچھ جگہ ہے۔ جب سارے گنہگار اس میں ڈال دیے جائیں گے تو جہنم اس وقت کہے گی ابھی بہت جگہ ہے۔ تو حدیث شریف کے لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم میں رکھ دے گا۔ اب اس کا معنی تو پیر سمجھ میں آ رہا ہے لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہم کیا کہیں گے؟ جو رسول اللہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہماری عقل میں نہیں آ رہا۔ بس ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں آنے سے پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اب کہیے گا کہ قرآن شریف کی آیت میں تو معنی تو وہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ماننا ہے؟ یاد رکھیے گا کوئی بھی چیز ثابت ہوتی ہے تین چیز سے، قرآن سے، حدیث سے اور اس امت کے جمہور یعنی اکثریت نے جو معنی لیا ہے اس سے۔
قرآن کا کوئی لفظ ایسا آ جائے جس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اب قاعدہ ہے کہ اس معنی کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ 1400 سال میں جو امت کے ائمہ گزرے ہیں، بڑے بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا لیا ہے، انہوں نے اس کا جو مطلب لیا ہے وہی مطلب صحیح ہے۔ یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میری امت کو اللہ تعالیٰ کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، یعنی میری امت جس پر جمع ہو جائے گی، اکثریت میری امت جو کہہ دے گی یہ صحیح ہے، وہ اللہ کے نزدیک بھی صحیح رہے گا، کیونکہ یہ آخری امت ہے، یہ سردار امت ہے، یہ امت ساری کی ساری نہیں بگڑ سکتی ہے، ساری کی ساری جس دن بگڑے گی اس دن قیامت آ جائے گی۔ پچھلی امت میں اور اس امت میں یہی فرق ہے کہ اس امت کے علماء جس بات پر اتفاق کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی صحیح ہے۔ اس بات کو آپ سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھیے، بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے۔ حدیث کس طرح بیان کی گئی؟ 200 سال بعد بخاری شریف لکھی گئی ہے۔ بخاری شریف اس طرح لکھی گئی ہے کہ بخاری شریف حضرت امام بخاری نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے کسی صحابی سے، انہوں نے رسول اللہ سے، اس طرح پورا سلسلہ ہے جس سے سنتے سنتے یہ حدیث پاک لکھی گئی ہے۔ کوئی کہے کہ ہم اس اصول کو نہیں مانتے کہ امت کے اکثریت جس پہ جمع ہوگی وہ بات صحیح ہوگی، تو امت کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں۔ بخاری شریف رسول اللہ نے تو نہیں فرمایا ہے، وہ ایک محدث نے لکھا ہے، لیکن وہ حجت ہے، ہر کوئی مانتا ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ پوری امت مانتی ہے۔ جب پوری امت مانتی ہے تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ پوری امت گمراہیت پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ کتاب ہے امام غزالی کی۔ امام غزالی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، بہت بڑے محدث، بہت بڑے صوفی۔ ان کا سن وصال ہے 505 ہجری، یعنی آج سے لگ بھگ 950 سال۔ انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا ہے احیاء العلوم۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ لکھا تو وہ کیا لکھتے سنیے، وہ فرماتے ہیں نہ وہ کسی چیز کے مثل ہے، نہ وہ مقدار میں آتا ہے، نہ کنارے اس کا احاطہ کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ جہاد کے احاطے میں آتا ہے، زمین و آسمان اس کو گھیر نہیں سکتے۔ اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا۔ قرآن کریم میں لفظ کیا آیا ہے؟ استوا، جس کا معنی ہوتا ہے عام لفظ میں بیٹھنا۔ تو اس لفظ کا ترجمہ بھی کسی محدث نے نہیں کیا۔ استوا کا مطلب استوا ہی لکھتے چلے آئیں کہ اس کا مطلب کیا ہے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں اس نے اپنے شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس نے فرمایا ہے، اور اس طریقے پر اس کی مراد ہے وہ استوا ہے جو چھونے، قرار پکڑنے، ٹھہرنے، داخل ہونے اور منتقل ہونے سے پاک ہے۔ یعنی کہ جو بیٹھنے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی پہ بیٹھا، کہیں سے اٹھا، کہیں گیا، کہیں سے آ کر کے بیٹھا، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کا اختیار ہر جگہ ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ یہ سوال ہی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان بنانے سے پہلے جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اب سوال یہ کہ کیسا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ اللہ نے بتایا ہے نہ اللہ کے حبیب نے بتایا ہے، اپنی زبان یہیں پہ بند کر لینی ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو بات؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کو جو بنیادی اسلامی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، جواب اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ اسی لیے یہ بات ہمارے عام میں ایک دم رائج ہو چکی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ 1400 سال میں امت کے کسی امام نے اس کا یہ مطلب بیان نہیں کیا تھا۔ پہلا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جگہ سے پاک ماننا ہے۔ اب تیسرا جو اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ماننا ہے۔ کسی بھی عیب کی نسبت، کسی بھی خرابی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ظلم ایک عیب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتے۔ مذاق کرنا ایک عیب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتے۔ کسی کو دھوکہ دینا عیب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتے۔ بھول جانا ایک عیب ہے، اللہ کی تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتے۔
کسی کو اس کے حق سے کم دینا عیب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے ہمارے سماج میں نے پہلے دن مثال بیان کی تھی کہ یہ بیماری بھی بہت عام ہے، کسی کو زیادہ مصیبت آ جائے تو وہ بے صبری میں کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ظلم مجھ پہ کیوں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت وہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ کو ظالم کہہ دیتا ہے۔ ایسے کہنے سے اگر وہ عقیدے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سچ میں اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، تب تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی طرف عیب کی نسبت کر دی اور انجانے میں کہہ دے رہا، غم میں نکل جا رہا، اس کا معنی اس کو معلوم نہیں ہے، پھر بھی یہ حرام ہے، اس کو پھر بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر دل میں معلوم ہے، ذہن میں معلوم ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں، پھر بھی کہہ دے کہ اللہ بڑا ظلم کر رہا ہے مجھ پہ، وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف مذاق کی نسبت کرنا یہ بھی کفر ہے، اور ہمارا نوجوان خاص کے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں مذاق عام ہے، ہر کسی کا مذاق بنانا، ہر کسی کی نقل اتارنا، ہر کسی کی میمیکری کرنا عام ہے۔ تو سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ چلتی رہتی ہے، کتنے مسلمان اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں، کوئی مذاقیہ بات ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے۔ جیسے کہ انسان کہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے عقل دینا بھول گیا، اللہ تعالیٰ بنا عقل کے تجھے بھیج دیا، جب اللہ عقل بانٹ رہا تھا تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے عقل دینا ہی بھول گیا۔ اب دیکھو بھول کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں مذاق میں یہ غم میں تھا تو نکل گیا، خوشی میں سوچ سمجھ کے کر رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہے اور عقیدہ ہے تو پھر کفر ہے۔ جس نے بھی کبھی ایسا کیا ہے تو وہ آج توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور آئندہ کوئی بھی عیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کرے۔ 3 بات میں نے بتائی، میں پھر سے دہرا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان سے پاک ماننا، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ماننا۔ یہ 3 چیز آپ مانیں گے تب آپ نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہے۔ اس میں سے کوئی بھی چیز آپ نہیں مان رہے تو پھر وہی ہوا کہ ایک چیز کو آپ نے مانا، ایک چیز کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ گویا کہ تم نے کسی چیز کو مانا ہی نہیں ہے۔ کسی چیز کا ماننا پھر کسی چیز کا بھی اعتبار ختم ہو جائے گا۔ وقت آج کا ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کے آگے کل چلیں گے۔ تھوڑا تھوڑا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو بتائیں ایک دم ذہن میں رہے، نہ آپ کو بور محسوس ہو، نہ اتنا زیادہ کہہ دے کہ وہ ذہن سے نکل جائے۔ اس کو ایک بار خود سے ذہن میں دہرائیے گا کہ 3 بات کیا بتائی گئی ہے، کیونکہ آپ جب 2-3 بار دہرا لیں گے پھر ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا، اور یہیں سنا ہوا پھر چلے جائیں گے تو پھر کل ہم پوچھیں گے بھول جائیے گا۔ اللہ تعالی ہمارے بولنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے